شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جان انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں پروگرام معرفت رمضان۔ ناظرین کرام، جیسے کہ ماہ مبارک رمضان اپنی پربرکت راتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے اور ماہ مبارک رمضان کی آج پہلی افطاری ہے، اور ہم اسی مناسبت سے رمضان کے متعلق، خود معرفت کے متعلق ہم گفتگو کریں گے اور استفادہ کریں گے اپنے بہت ہی معزز مہمان جو ہمارے ساتھ آج سیٹ پر موجود ہیں، جناب محترم حافظ ظفر اقبال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا اور پوری ٹیم کا، اور میں بھی آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور تمام عزیزان کی طرف سے تمام مسلمانوں کو، بلکہ تمام دنیا والوں کو اس پر برکت لمحات کے حوالے سے مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ رمضان کی معرفت اور فضیلت کیا ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بھی اس کی مزید وضاحت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت، بخشش اور برکت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ بالکل ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہوتا ہے، صحیح، ہمیشہ مہربان ہے، بالکل، لیکن بعض مقام پر، بعض زمانے میں اور بعض مکانوں میں خدا کی رحمت بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، انہی زمانوں میں سے کہ جن میں اللہ کی رحمت انسان پہ برستی ہے، اور اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ انسان آمادہ ہوتا ہے اس ماہ میں اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے، اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ بالکل ایسے ہی، ماہ رمضان انسان کو اس مقصد کی طرف لے جاتا ہے جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، صحیح، اور وہ مقصد اللہ کا قرب ہے، اللہ کی ذات کے قریب ہونا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے انسان جس قدر قریب ہوتا ہے انسان با کمال ہوتا جاتا ہے۔ یعنی رمضان صرف خدا کے لیے، خدا کے نزدیک ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے جی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے بھی ایک بہت بڑا جو ہدف بیان کیا ہے روزے کا، اس میں یہی فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی تم روزہ رکھو گے، ماہ رمضان میں عبادت کرو گے، کیوں؟ تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ بالکل، اور صاحب تقوی جو ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں تقوی والوں سے، جو تقوی رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ لہذا ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور عرض کیا ہے کہ جتنا انسان اللہ کی ذات کے قریب ہوتا جاتا ہے انسان با کمالات ہوتا جاتا ہے، اور جس قدر انسان با کمال ہوتا جاتا ہے مقام انسانیت کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان ایک بہترین فرصت ہے انسان کے لیے کہ انسان اس سفر کو طے کرے، کیونکہ اس مہینہ ایسا ہے کہ جب انسان کا جو سفر ہے، انسان کا جو زاد راہ ہے، وہ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ صحیح، انسان کی ایک آیت، انسان جب ایک آیت کا تلاوت کرتا ہے تو اس کو پورے قرآن کریم کے ختم کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ بالکل، اس ایسا مہینہ ہے عزیزان کہ جس میں ایک رکعت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور ایسا مہینہ ہے کہ جس میں روایت ہے کہ اگر انسان آدھی کھجور سے بھی کسی کا روزہ افطار کروائے، آدھی کھجور سے بھی، تو وہ اپنے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ محترم، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مثلا ایک جو چیز ہے اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، بالکل۔ مثلا یہاں 70 گنا سے کیا مراد ہے؟ مثلا 70 گنا سے مراد یعنی کہ 70 دفعہ اس کو، یعنی 70 ٹائمز اس کو ثواب کو دگنا کر دیا جاتا ہے، یا کیا مراد ہے؟ کیا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ بعض دفعہ تعبیرات جو ہیں وہ کثرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں جو 70 دفعہ کہا گیا ہے، یعنی
اس کو باکثرت ثواب دیا جاتا ہے۔ اور انسان کی عرض کیا ہے معرفت جس قدر زیادہ ہوتی ہے اس قدر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے جو اعمال ہیں اس کا وزن معرفت سے کیا جاتا ہے۔ جس قدر انسان کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اس قدر انسان کے اعمال کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن ایک نماز جو با معرفت شخص پڑھتا ہے اس کا کس قدر عظیم مقام ہے، اس کی معراج کیا ہے۔ اور ایک شخص جو غفلت میں ایسے پڑھتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ 2 رکعت نماز ختم ہو گئی ہے، اور اللہ اکبر جب تکبیر سلام کہتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ نماز تو ختم ہو گئی۔ یعنی پھر بہت یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ معرفت سب سے مہم ہے۔ اور ابھی تک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان آیا ہے لیکن ہم درست طریقے سے استفادہ نہیں کر سکے، درست طریقے سے جو ہمیں چیز حاصل کرنی چاہیے تھی وہ ہم حاصل نہیں کر سکے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں رمضان کی معرفت نہیں تھی۔ معرفت نہیں، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ مثلا انسان نماز پڑھ جاتا ہے لیکن انسان خیالوں میں نماز پڑھ جاتا ہے، یعنی پتہ نہیں چلتا کب شروع کی اور کب ختم کر دی، یعنی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ بالکل ایسی بات ہے، کیونکہ جب انسان معرفت رکھتا ہو، جب انسان جانتا ہو کہ میں کس ہستی کی بارگاہ میں ہوں، کس ہستی کے سامنے جھکنے لگا ہوں، میرے قیام کا کیا مقصد ہے، میرے رکوع کا کیا مقصد ہے، میرے سجدے کا کیا مقصد ہے، جب میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور وہ میرے سامنے میری بات سن رہا ہے، میرا مخاطب کون ہے، اللہ کی ذات ہے، تو اس وقت جب با معرفت ہو کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کو کہتے ہیں معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یعنی یہ حدیث خود مظہر بن جاتی ہے، حدیث مظہر بن جاتی ہے، یہ حدیث وہاں اس بندے پہ، اس بندہ خدا پہ صدق کرتی ہے، نظر آتی ہے۔ لیکن اگر ہماری طرح کوئی غافل بندہ ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ 4 رکعت نماز پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے، 3 پڑھ لے، جب نماز ختم کرتا تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا بہت سارے ہستیوں سے، بزرگان سے یہ فرمان بھی نقل ہوا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک و پیاس کی اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اور بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے تھکاوٹ کے کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ معرفت نہیں ہے، شناخت نہیں ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کس کی بارگاہ میں ہوں، یا میں نے جو روزہ رکھا ہے اس کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، آیا فقط چند چیزوں جو کھانا پینا ہے اس سے رک جانے کا نام روزہ ہے، یا انسان کی بہت ساری اعمال، بہت ساری خواہشات اور پورے جسم و بدن اور روح کا بہت ساری چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ اور رمضان ہے۔ بالکل، لہٰذا معرفت بہت مہم ہے، اور جب تک ہمیں ماہ رمضان کی، قرآن کریم کی اور باقی چیزوں کی معرفت نہیں ہوگی ہم اس سے درست طریقے سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ جی بہت شکریہ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم کو نازل کیا، وہ مہینہ کہ جس میں ہر عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے پرائم کینیڈا ٹی وی آپ کے لیے پیش کر رہا ہے رمضان لائیو ٹرانسمیشنز، جس میں ہم استفادہ کریں گے مختلف اسلامک اسکالر سے۔ آپ ہمارے اس پروگرام میں اپنے اسلامک موضوعات پر سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، اور ہم اپنے اس پروگرام میں دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات۔ ہم آپ کے سوالات کے منتظر ہیں، دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے، جیسے کہ ہماری بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ جی محترم، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں فضیلت ماہ مبارک رمضان کو بیان کیا، جیسے کہ ہر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی سر ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے۔ تو یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، اس کی فضیلت کے پیچھے کیا راز ہے، کیا سر پوشیدہ ہے؟ ماشاءاللہ، ہمارے برادر نے دوسرا سوال بھی بہت ہی اہم اور مہم کیا ہے، قیمتی سوال ہے کہ جس سے آگاہ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگرچہ ایک ایسا سوال ہے آپ نے کہ جو
بزرگان علماء اور وہ ہستی ہی جانتی ہیں کہ جنہوں نے ماہ رمضان کی حقیقت کو درک کیا ہے، لیکن انہی کے بیانات، انہی کے کلمات سے ہم بھی استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند چیزیں عرض کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کا تعارف اگر ہم قرآن کریم کی نگاہ میں دیکھیں تو قرآن کریم یوں ارشاد فرماتا ہے ماہ رمضان کا تعارف کرواتے ہوئے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سبحان اللہ، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ اپنے اس مہینے کا تعارف کیسے کروا رہا ہے؟ نزول قرآن سے۔ صحیح۔ اور بعض بزرگان نے، علماء نے، فقہا نے یہی سے یہ نقطہ عرض کیا ہے کہ ماہ رمضان کی جو اس قدر عظیم فضیلت ہے کہ یہاں انسان کا سونا بھی عبادت ہے اور انسان کی سانسیں تسبیح شمار ہوتی ہیں، تو اس تمام فضیلت کے پیچھے جو راز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن نے اس لیے تعارف بھی ماہ رمضان کا قرآن کے نزول سے فرمایا ہے۔ بالکل۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، وہ یہ کہ قرآن کے نزول سے کیا مراد ہے؟ صحیح۔ قرآن کے نزول سے کیا مراد ہے؟ حتماً اس بارے میں سوچیے گا کہ قرآن کے نزول سے کیا مراد ہے۔ یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کے نزول سے بعض اوقات دو مفہوم ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ اول یہ کہ ایک نزول کا عمومی معنی ہے جو عوام کے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ نزول کہتے ہیں، جیسے عام مثالوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے بارش کو کہتے ہیں بارش نازل ہو رہی ہے، اوپر سے نیچے آ رہی ہے، نازل ہو رہی ہے۔ جی۔ اور اس کے علاوہ کوئی چھت پہ ہو تو کہتے ہیں ہم چھت سے وہ نیچے کیا ہے، آ رہا ہے۔ اوپر سے کوئی بھی چیز ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ چیز اوپر سے نازل ہو رہی ہے۔ یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان تک اس چیز کے آنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نزول کہتے ہیں۔ یہ ہمارے عوام کے ذہن میں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں قرآن بھی ایسے ہی نازل ہوا، یعنی عوامی ذہن میں کہ قرآن 7ویں آسمان پہ تھا، کیونکہ خدا بھی 7ویں آسمان پہ رہتا ہے، وہاں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر رسول اللہ کیونکہ مدینہ مکہ میں تھے اور اللہ نے جبرائیل کے ذریعے، حضرت جبرائیل کے ذریعے وہاں ان کو قرآن دیا، اور وہ 7ویں آسمان سے ادھر نیچے آئے اور مکہ میں آئے اور قرآن کریم رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ حالانکہ یہ اشتباہ ہے، غلط ہے۔ بالکل۔ عوام کے ذہن میں، ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے ذہن میں یہی معنی تھے، لیکن غلط ہے، اشتباہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو کسی مکان میں محدود نہیں ہے۔ بالکل۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات اگر کسی مکان میں محدود ہو جائے تو خدا کی ذات میں نقص لازم آتا ہے، عیب لازم آتا ہے، اور خدا ہر عیب سے منزہ اور پاک ذات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کائنات کی ہر چیز کا وجود اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی رحمت خدا اور وجود خدا اس چیز سے جدا ہو جائے تو وہ چیز نیست و نابود ہو جائے گی۔ بالکل۔ لہذا اللہ کی ذات کسی جگہ پہ کسی مکان کے ساتھ محدود نہیں، ہر جگہ موجود ہے، اس کے وجود سے ہی تو ہر چیز موجود ہے۔ بالکل۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہ 7ویں آسمان پہ اور وہاں سے یہ چیز آئی، یہ بالکل اشتباہ اور غلط معنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، پھر درست مفہوم کیا ہے قرآن کا نزول کا؟ جی۔ بہت ہی سادہ الفاظ میں، اگرچہ بہت دقیق حقیقت ہے یہ، صحیح، لیکن عام الفاظ میں عرض کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ کہ قرآن کے نزول سے مراد یہ ہے کہ قرآن جب اپنے اصل مقام پہ تھا، لوح محفوظ پہ تھا، تو اس قدر عظیم تھا، اس قدر سنگین تھا، یعنی بہت سنگین مطالب تھے، مطالب اس قدر سنگین تھے، اس قدر عظیم تھے کہ انسان کے فہم سے بالا تر تھے، یعنی عام فہم کے قابل درک نہیں تھے۔ احسن، یعنی ایک عام انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا، صحیح، ایک عام انسان اس کو درک نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے آپ کو اس حوالے سے مثال دوں، جیسے بہت سارے بڑے بڑے آپ نے اسکالر دیکھے ہوں گے، بہت بڑے بڑے علمی مطلب محفلوں میں جب جاتے ہیں تو بعض علمی محفلوں میں جب انسان جاتا ہے، ایک جو علمی شخصیات ہوتی ہیں ان کو تو بات سمجھ آ جاتی ہے، ایک عالم کی، اسکالر کی ایک مذہبی مطلب یا جو بھی ہے اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے،
لیکن ایک عام شخص وہاں جب جاتا ہے تو اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ اس کے لیول سے بات کیا ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات آپ خود بھی کہتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں تو ہمارے سر کے اوپر سے گزر گئی ہیں، ایسے ہی ہمارے سر کے، یعنی کیوں سر سے اوپر سے گزر گئی ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس بات کا جو لیول ہے، اس بات کی جو فہم ہے وہ آپ کی فہم سے کیا ہے، بالاتر ہے۔ لہذا اللہ نے ہم پہ لطف کیا، کیونکہ بہت لطیف ذات ہے، بہت مہربان ذات ہے، اس قدر مہربان ذات ہے کہ انسان اصلاً اس کی اگر مہربانی کی طرف توجہ کرے تو اسی لمحے مر جائے، دنیا کو چھوڑ دے، سبحان اللہ۔ اس قدر مہربان ہے۔ کیوں؟ انبیاء اور ان کے خدا کے اولیاء کے اندر اللہ کی ذات کی تڑپ تھی، اس لیے کہ اللہ کی ذات کی معرفت رکھتے تھے، شناخت رکھتے تھے، اور ان کے اندر تڑپ تھی اللہ کی ذات کی نسبت۔ لہذا خدا نے انسان پہ لطف کیا، مہربانی کی، محبت کی، اور خدا نے اپنا یہ جو لوح محفوظ پہ قرآن تھا، کتاب تھی، مطالب تھے، اس کو نیچے اتارا مثالوں کے ذریعے، دنیا والوں کی باتوں کے، وہ چیزیں جو عام ہماری ذہن میں ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت ہی ان چیزوں سے استفادہ کیا گیا ہے جو ہمارے ارد گرد ہمارے پاس موجود ہیں، ان پھلوں سے استفادہ کی گیا ہے، ان شخصیات سے استفادہ کیا ہے، یعنی بہت ساری ایسی مثالیں دی گئی ہیں جو عام ہمارے ارد گرد کیا ہے، ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ان کے ذریعے آپ تک وہ حقیقت کیا ہے، وہ اصل مطلب کو پہنچ جائے۔ یعنی قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قابل فہم بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن کو قابل فہم بنایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ایسے نازل ہو گیا ہے کہ اب تو ہر ایک طرح دار کر سکتا، نہیں، قرآن کے قابل فہم ہے، لیکن اس کے اندر خدا نے 70 سر بھی رکھے ہیں، بالکل 70 راز بھی رکھے ہیں کہ ایک عام انسان پڑھے تو وہ بھی اپنی حد تک اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن کوئی جتنی معرفت بڑھاتا جاتا ہے، جتنا دقیق تر ہوتا جاتا ہے، جتنا اس کے اندر تقوی بیشتر ہوتا جاتا ہے، اس قدر وہ قرآن کے رازوں سے زیادہ مستفید ہوتا جاتا ہے، قرآن کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ قرآن کے وہ جو 70 پردے ہیں، ان پردوں کو اٹھا کے اس کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ لہذا اس لیے کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک نئی تفسیر ہونی چاہیے، اور قرآن ہر روز ایسی جلوہ گر ہوتا ہے جیسے ہر روز سورج اپنی نئی روشنی اور تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بہت قرآن پڑھا ہوگا، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کیا کون سی ہے؟ قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تازگی، اس کی لذت، اس کی روشنی میں کمی نہیں آتی، بالکل، اس لیے کہ قرآن کے اندر جو نور ہے وہ ہر روز ایک تازہ نور ہوتا ہے، ہر روز پڑھنے والے کو ایک نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ صحیح۔ لہذا قرآن ماہ رمضان کی فضیلت کا راز ہے، نزول قرآن ماہ رمضان کی فضیلت کا راز ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ جو بہت ہی مہم ہے، انشاءاللہ وہ عرض کروں گا، وہ یہ کہ نزول قرآن آیا فقط خاص زمانے کے لیے تھا یا ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ صحیح، انشاءاللہ یہ آنے والے پروگرام میں عرض کروں گا کہ نزول قرآن آیا رسول اللہ کے زمانے کے ساتھ مخصوص تھا یا ہم میں سے ہر ایک کو اس نزول قرآن تک پہنچنا ہے؟ محترم، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کو نزول تک پہنچنا ہے، ہم اسی پروگرام میں آج ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نزول تک کیسے پہنچنا ہر شخص کو، اس کو بھی بیان کرتے چلیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پھر آپ نے اہم سوال کیا، آپ کے سوال سب بھی بہت ہی اہم ہیں اور قیمتی ہیں، اور انشاءاللہ ناظرین بھی ان سے استفادہ فرمائیں گے۔ وہ یہ کہ قرآن کریم کا نزول سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط رسول اللہ کے لیے نازل ہوا تھا اور بس ختم، نہیں، بلکہ قرآن کو جیسے ہم نے نزول کا معنی کیا قابل فہم ہونا، اب یہ قابل فہم ہونا ہم سب کے لیے ہے۔ صحیح، اگر میں قرآن کریم سے استفادہ کرتا ہوں اور قرآن کو اپنے لیے قابل فہم سمجھتا ہوں، صحیح، تو گویا قرآن میرے لیے کیا ہوا ہے؟ نازل ہوا ہے، اور اس قابل فہم سے ہدایت لیتا ہوں تو قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے، اور اس ہدایت سے اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہوں تو قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے، اور اس تبدیلی کے مطابق معاشرے میں ایک تبدیلی لاتا ہوں تو قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے۔ لیکن اگر میں قرآن آیا ہے اور قرآن سجا کے رکھا ہوا ہے، قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن کو نہیں سمجھتا، قرآن کے مطالب کو درک نہیں کرتا، تو پھر میرے لیے قرآن نازل
نہیں ہوا، اس لیے کہ قرآن فہم کے لیے آیا ہے، قرآن درک کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اگر میں ہدایت نہیں لیتا، میں قرآن کو درک نہیں کرتا، میں قرآن کو نہیں سمجھتا، تو گویا میری فہم سے اب بھی بالاتر ہے، میرے لیے تو اب لوح محفوظ پہ ہو یا قرآن نازل ہو کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی استفادہ نہیں کرتا ہے تو خود نزول کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ آسان، بہت اچھا نقطہ عرض کیا کہ اگر کوئی شخص قرآن سے استفادہ نہیں کرتا، قرآن کو نہیں سمجھتا، تو گویا اس کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا۔ کیا یہاں پر جو خود ہماری جو حالت ہے، مثلا اگر کوئی شخص قرآن سے استفادہ نہیں کرتا، کیا اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے لیے وظیفہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت بن کے آیا ہے، اور ہدایت ہماری سب سے بنیادی ترین ضرورت ہے عزیزان۔ صحیح۔ آج دنیا میں سب سے بنیادی ترین ضرورت، اور اگر آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہدایت ہے۔ بالکل۔ آج دنیا ہدایت کی محتاج ہے، اور آپ دیکھیں انبیاء جو آئے ہیں، اللہ نے جو انبیاء بھیجی ہیں، انہوں نے کوئی آگے رفاہی کام نہیں شروع کیے، انہوں نے آ کے کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بنائی غریبوں، حالانکہ ان کے زمانے میں بہت سے غریب بھی تھے، لیکن دیکھا کہ سب سے بنیادی ترین جو ضرورت ہے وہ ہدایت ہے۔ اگر ہدایت آ جائے تو باقی سب مسائل حل ہیں، باقی سب مسائل اسی ہدایت سے حل ہونے ہیں۔ لیکن اگر ہدایت نہ ہو، ہم جتنی بھی خدمت کرتے رہیں، جتنے بھی وہ باقی امور انجام دیتے رہیں، پھر بھی وہ ہدایت کا خلا کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ ہدایت انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، آیا انسان ہدایت کا محتاج ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بہت شکریہ محترم۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کو سماعت فرمایا، اور خود رمضان کا جو راز ہے اس کو بھی سنا کہ کیا رمضان کا راز ہے۔ خود قرآن کریم جو ہے رمضان کا راز ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور اس کے نزول سے کیا مراد ہے؟ نزول سے مراد صرف قرآن کا اوپر سے نیچے آ جانا نہیں، بلکہ خود قرآن کا ہمارے لیے قابل درک ہونا ہے، اور خود قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی سادہ فہم جب بنا دیا، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے۔ جیسے کہ ہماری ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ جی محترم، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور جیسے کہ خود معرفت رمضان، خود فضیلت رمضان، راز ماہ مبارکہ رمضان کیا ہے، خود نزول کو آپ نے صحیح طریقے سے ہمارے لیے واضح فرما دیا۔ تو اب یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم صحیح طریقے سے قرآن کریم سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ بے شک آغا، یہ بھی بہت ہی اچھا سوال اور بہت ہی قیمتی سوال، اور انشاءاللہ سامعین بھی اس کو پسند فرمائیں گے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، بہت سارے دفعہ ہم نے پڑھا بھی ہے، سنتے بھی ہیں، تلاوت بھی سنتے ہیں جی، تو لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی۔ بالکل، سن لیتے ہیں، لذت بھی محسوس کرتے ہیں، اور ثواب کی نیت سے 3 دفعہ 4 دفعہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ایک نقطہ جس سے ہم غافل ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ یہ نقطہ بہت مہم ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن اور دین کا مخاطب نہیں قرار دیتے، اس وقت تک ہم قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ مطلب آپ کے سامنے بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہوں، 5-6 افراد آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن یہ کہ وہ کسی اور سے بات کر رہے ہیں اور آپ اس کی بات کے مخاطب نہ ہو تو آپ اس کی بات پر توجہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے کہ وہ تو آپس میں بات کر رہے ہیں، اصل مجھ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مجھ سے وہ بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب انسان دیکھتا ہے کہ ایک شخص میرے ساتھ بات کر رہا ہے، صحیح، وہ مجھ سے مخاطب ہے، تو اس وقت انسان اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یعنی رد عمل دکھاتا ہے، انسان اس کے مطابق اکثر عمل دکھاتا ہے۔ لہٰذا
قرآن کریم سے اور دین سے استفادہ کرنے کے لیے اس نقطے کی طرف توجہ رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو دین اور قرآن کا مخاطب قرار دیں۔ سبحان ایک غلط فہمی جو ہمارے ذہن میں وہ ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن تو 1400 سال پہلے والے لوگوں کے نازل ہوا تھا۔ جب مومنین کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں اس زمانے کے مومنین آتے ہیں، جب منافقین کا ذکر آتا ہے تو اس زمانے کے منافقین ہمارے ذہن میں مراد ہوتے ہیں، کفار بھی اس زمانے کے مراد ہوتے ہیں۔ نہیں عزیزان، قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، قرآن قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ صحیح۔ لہٰذا اپنے آپ کو پرکھیں قرآن کی نظر سے کہ قرآن جو مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے، اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں، آیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ بالکل۔ یا قرآن جو منافقین کی صفات بیان کر رہا ہے، آیا ہم ان کا شکار تو نہیں؟ آیا قرآن جو کفار کی صفات بیان کر رہا ہے، آیا ہم ان کا شکار تو نہیں؟ اللہ۔ لہٰذا قرآن کو اپنے لیے اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب قرار دیں، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صحیح۔ لہٰذا دین سے اور قرآن سے درست استفادہ کرنے کے لیے یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کو ہر چیز جو دین کی کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، یہی سمجھیں کہ یہ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ۔ مجھ سے بات کر رہے ہیں، رسول اللہ کا یہ فرمان میرے لیے ہے، اور یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ دین اسلام قیامت تک ہے، قیامت تک یہ دین ہے، فقط ایک خاص زمانے تک محدود نہیں ہے۔ اور یہ نقطہ اگر مسلمان اور ہم درک کر لیں، مومنین درک کر لیں کہ یہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، رسول اللہ کے فرامین گرامی میرے لیے ہیں اور مجھ سے مخاطب ہیں، اور ان شہداء نے، علماء نے، مثلا اہل بیت نے اور جانثار صحابہ نے جو زحمتیں کی ہیں وہ میری زندگی کے لیے کی ہیں، اس وقت انسان کی زندگی کے اندر ایک نئی تبدیلی آ جاتی ہے، ایک نیا رنگ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان کو گزشتہ تاریخ میں ہی دیکھتا رہے تو پھر انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، فقط معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا محترم، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ عام سوچ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ ہم دین کے احکام کو، خود جو قرآن کے جو احکام ہیں، خود قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو اگر ہم سن لیں گے تو ہمارے اوپر اس کا کرنا واجب ہو جائے گا، اگر ہم نہیں سنیں گے تو ہمارے اوپر کرنا واجب نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں کہ ہمیں یہ احکام بجا لانے ہیں، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ قرآن نے انسان کو مکلف قرار دیا ہے، کہ ذمہ دار قرار دیا ہے۔ انسان مکلف ہے، ذمہ دار ہے، اور انسان ان کو سمجھے یا نہ سمجھے اس کی تکلیف ساکت نہیں ہوتی۔ لہٰذا کوئی یہ کہے کہ میں تو دین کو نہیں سمجھوں گا، حالانکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ دین کو سمجھ سکتا ہے، قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور اپنی زندگی کو الہی زندگی بنا سکتا ہے، اس کے باوجود وہ یہ نہ سمجھے تو وہ اسی طرح کا عذاب کا مستحق ہوگا جیسے ایک شخص سمجھ لے اور پھر عمل نہ کرے۔ اللہ۔ لہٰذا یہ بہانہ بنانا اور یہ شبہ ذہن میں ڈالنا کہ میں اگر دین کو نہیں سمجھوں گا، نہیں سنوں گا تو مجھ پہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان ذمہ دار انسان ہے، انسان کوئی باقی حیوانات کی طرح نہیں ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ خدا کی اشرف مخلوقات میں سے ہے، اشرف مخلوقات میں سے ہے۔ لہٰذا انسان کو بجائے اس کے کہ ان چیزوں سے دور بھاگے، ان چیزوں کے قریب آئے، اور اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ ان چیزوں کے اندر کس قدر لذت موجود ہے، کس قدر سکون ہے، کس قدر سکون ہے۔ اور آج دنیا جو جن مرض کا شکار ہے ان مرض کا علاج تو یہاں موجود ہے۔ بالکل جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو ہمارے سامنے فرمائی۔ جی ناظرین کرام، جیسے کہ ہم نے استفادہ کیا، ہمارے بہت ہی معزز مہمان تھے جو ہمیں اپنے بہت ہی خوبصورت آرائش سے مستفید فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو چکی، ماہ مبارک رمضان کی آج پہلی افطاری ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے بہت ساری سوالات کو ڈسکس کریں گے، اور بہت سارے سوالات جو آپ کی جانب سے ہمیں موصول ہوں گے، ہم ان کے جوابات بھی اپنے اس پروگرام میں دیں گے۔ آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں، وائس میسیج کی صورت میں، اور ڈائریکٹ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا جاتا ہے، اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خدا نگہدار۔ خدا حافظ۔